الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اے مصطفیٰ، وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور اس میں سے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی آیت کو مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کے جو اعتراضات ہیں یا ان کی لایعنی گفتگو ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے حضرت اکبر الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوب کہا ہے۔ یہاں تک ہم کل پہنچے تھے اس شعر تک جس میں آپ فرماتے ہیں: من العلم قلیلا کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم، نہیں تو کھاؤ گے اے بھائیو ایک روز جوتی تم۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہے حضرت اکبر الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سطیح الذہن جن کی عقلیں تھوڑی ہوتی ہیں، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے، بس نیچے کی انہوں نے سوچنی ہے، کم ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے، ان لوگوں کی طرف اشارتاً بات کی ہے جو فطرتاً کم استعداد کے مالک ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتے، اس لیے خواہ مخواہ ہر کام میں ٹانگ بھی اڑاتے ہیں، بے علمی کا اظہار بھی پھر ان کا ہو جاتا ہے، اور اس بے علمی میں اپنی برتری اور علمی فوقیت ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی مسائل کو زیر بحث لے آتے ہیں۔ اکثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں جو باتیں ان کی عقل و فہم دانش سے اونچی ہوتی ہیں، ماورا ہوتی ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے رسالت مآب علیہ السلام سے روح کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا، چونکہ وہ ایسے ہی سطیح الذہن لوگ تھے، اس لیے روح کی تشریح کے سلسلے میں امر ربی کے الفاظ پر ہی اکتفا کیا۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو آسان ہو جاتا ہے، ویسے بھی یہ آیت متشابہات سے ہے، ہمیں بس اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ہاں، جہاں تک سمجھ ہے کوئی گفتگو کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے، تو جس طرح ہر ہنر اور کام کے لیے اس کی استعداد کا ہونا شرط اولین ہے۔ ہر کوئی مجاہد تو نہیں بن سکتا، ہر کوئی کمانڈر ان چیف تو نہیں بن سکتا، ہر کوئی سپاہی بھی نہیں بن سکتا، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، ہر کوئی بزنس مین نہیں بن سکتا، ہر کوئی الیکٹریشین نہیں بن سکتا۔ یہ اس کے اندر استعداد ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر کوئی شخص عالم بھی نہیں بن سکتا۔ تو ہر شعبہ علم کے لیے بالعموم وہ علوم جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو تصوف ہے، یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، یہ عمل کا نام ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو اپنے جسم پر لاگو کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی صفات میں کھو جانے کا نام ہے۔ ایک شدید جذبہ ملاقات کہہ لیں، ملاقات ہے، زیارت ہے اس کی صفات کی۔ تو بہرحال ایسے علوم کے لیے، خاص طور سے الوہیت کے جو علوم ہیں، روحانی علوم ہیں، ان کے لیے خاص طور سے ایک مناسب استعداد ہونی چاہیے،
صلاحیت کا ہونا بنیادی ضرورت ہے، شرط ہے۔ تو جو لوگ اس کام کی استعداد نہیں رکھتے مگر محض جی ہم نے بڑا علم پڑھا ہے، ہم قرآن و حدیث کے بھی شیخ ہیں، ہم بڑے عالم لوگ ہیں، ہماری دینی تعلیم بھی بہت ہے، ہماری دنیاوی تعلیم بھی بڑی ہے، جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ہم بڑے رائٹرز ہیں، تو وہ محض اپنی ظاہری قابلیت کو ظاہر کرتے ہیں اور داد و تحسین وصول کرنے کے لیے پھر سارا کام بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، تو پورا فل زور لگاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر آخر کار انہیں ندامت کا ہی منہ دیکھنا پڑتا ہے، ضلالت ہی کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو بے دل نے بھی پھر کیا خوب فرمایا ہے، مرزا بے دل رحمۃ اللہ علیہ نے، موج و کف مشکل کے گردد محرم قار محیط، عالم بےتاب تحقیق است و استعداد نیست۔ ترجمہ کیا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا امواج اور جھاگ کی دسترس اور قدرت سے باہر ہے۔ موج و کف، یہ لہریں نہیں ہوتی، موجیں، کف جھاگ، مشکل کے گردد، یہ گرداب جو ہوتا ہے بھمر، محرم قہر محیط، کہ اس کے محرم بن جائیں، گہرائیوں میں چلے جائیں، سمندر کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر لیں، جھاگ ہے اوپر ہی تیرتی رہے گی، اور جو موج ہے وہ اوپر ہی بس لہریں سی ہوتی ہیں، وہ بھی ساحل پہ آ کے مٹ جاتی ہیں، جھاگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مراد کیا ہے، موج و کف مشکل کے گردد محرم قار محیط، کہ سمندر کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا امواج اور جھاگ کی دسترس اور قدرت سے باہر ہے، اس لیے کہ دونوں کا مقدر جو ہے وہ صرف سطح آب پر رقص اضطراری کرنا لکھا ہے۔ عالم بےتاب تحقیق است و استعداد نیست، یعنی ان کے علم ان کو اتنا ہی ہے کہ سطح سمندر پر ہی بس ایسے ایسے رقص کرتی رہیں، موجیں موج میں رہیں، اور جہاز بھی اوپر نیچے ہو کے وہ سمجھیں جی ہم بڑی خوش ہیں، لیکن حقیقت میں شاعر ہے نا، وہ کہتے ہیں ان کا رقص اضطراری ہے، ان میں سمندر کی گہرائی تک جانے کا جوہر ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں کہ ہم تو بڑا رقص کر رہی ہیں، ہم تو بڑے رقص میں، ہم تو بڑی موج میں ہیں۔ کوئی نہیں پتہ اندر گہرائی میں کیا ہے، سمندر کے موج کو جھاگ کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر، ایک دنیا اشیاء کی ماہیت اور اس کے خاص کی تحقیق میں بری طرح بےتاب نظر آتی ہے، خاص طور سے روحانی جو باتیں کرتے ہیں نا، بےتاب دنیا نظر آتی ہے، در حال ہے کہ اس میں ان حقائق تک رسائی کی استعداد ہی نہیں ہوتی، لیکن لگے ہوئے ہیں کوشش بھی، کیا ضرورت پڑی ہے، چپ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھو، سال میں 1 ماہ کے روزے رکھو، پیسے ہوں تو سال پڑھیں تو زکوٰۃ دو، یہ پیسے ہوں آنے جانے کے، زندگی میں ایک بار حج کر لو، توحید کا علم بلند رکھو، کیسا کام آسان ہے۔ لیکن نہیں جی، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو موجیں کرتی ہیں اور سمندر میں جھاگ کرتی ہے، طے تک پہنچ بھی نہیں سکتے لیکن کوشش میں لگے رہنا ہے، اور خود ساتھ پریشان رہنا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرنا ہے۔ مطلب اصل میں یہ ہوا کہ تصوف ہو یا ارواح کا مسئلہ ہو، اکابر امت کی تحقیق کو ایسے مسائل میں ہمیشہ خضر راہ کا مقام دینا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو سابقہ تحقیق ہے اسی پر قناعت کر لے، جی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں صاحب، تو ہم بس وہیں تک کریں گے، خود کوئی نہ سوچیں، ایسی بات نہیں، اور خود ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، بس انہیں جی نہیں جی بس ادھر ہی لگے ہوئے ہیں ہم۔ یار اس دائرے کو توڑو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اگر صلاحیت دی ہے تو اور تحقیق کرو، ان کی تحقیق کی روشنی میں اور تحقیق کرو، آگے بڑھو، وہ تمہارے ایسے لوگ دعا کرنے کے لیے پیچھے بیٹھے ہیں۔ بہرحال تحقیق ضرور کی جائے، مگر سابقہ تحقیق کی مشعل روشنی لالٹین ہاتھ میں لے کر، سلف میں سے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بے دل رحمۃ اللہ علیہ، اور خلف میں سے حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی دیکھ لیں، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی دیکھ لیں، اور دور حاضر کے پیر میر علی شاہ صاحب دیکھ لیں، فاتح قادیان، یہ سلسلے کو ختم کر دیا، ایسا
ایسے جوابات، جب میں ادھر تو نہیں جاتا، وقت نہیں ہے اتنا، تو حضرت پیر میلی شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے آپ کے سامنے ہے، ان کی علمی قابلیت اور یہ سارے ان کے آپ کے سامنے ہیں. یہ ایسی موجودہ دور میں روحانی ہستیاں قریبی دور میں گزری ہیں کہ انہیں عمیق اور نازک ترین مسائل کی تحقیق انہوں نے کی اور ان کی تشریح کی، اور یہ عزت کے قابل ہیں سارے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہری بھی عطا فرمائے اور علوم باطنی سے بھی مالا مال کر دیا. اور ایسے ہی لوگ بلا شبہ قرآن کریم کی اس آیت کے صحیح مصداق بھی ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ کے درجات جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا بلند فرما دے گا. ابھی جاری ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا بے شک آپ سمجھے، خالی سمجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بڑا ہے، یہ بھی بہت بڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ بھی اس میں سے بھی بہت بڑا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.